اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب تسبیح لے کے حاضر ہوئے ہیں، ایسی نایاب تسبیح جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے اور اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیسے پڑھنی ہے، تو یقین جانیں اس کی تمام ٹینشنیں، اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، عمل صرف 5 منٹ کا ہے، لیکن یقین جانیں یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں اپنے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول لوں؟ جو بھی کہتے ہیں اس سے میں یہ کہوں گا اس وظیفے کو اپنا لے، اس وظیفے کو کر لے۔ یقین جانیں پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ حضرت آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا نہیں ہے کہ جس سے ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام مصیبتیں، ہماری تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ یہی وظیفہ ہے، یہی ایسا نایاب تسبیح ہے، ایسی نایاب تسبیح ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو یقین جانیں اس کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کریں گے آج کے اس نایاب تسبیح، آج کی اس مجرب اور آزمودہ تسبیح کو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دینا ہے، کیونکہ صدقہ دینے سے آپ کو نہیں پتا کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اب صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، بس اور باتوں کو چھوڑو، زیادہ باتیں نہیں کروں گا، صرف صدقہ کے متعلق اتنا کہہ دوں گا کہ صدقہ پہلے تو آپ نے دینا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ جب اللہ کے حضور صدقہ دے دیتے ہیں، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر جو بھی مصیبتیں آپ پہ آنے والی ہوتی ہیں، معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر جو بھی مصیبت ہوتی ہے وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور ہاں صدقہ کس کو دینا ہے؟ کافی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ تو صدقہ آپ نے غریب کو، کسی مسکین کو، کسی عاجز کو، کسی فقیر کو اور کسی لاچار کو، ان لوگوں کو صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان لوگوں کو صدقہ دینے کا فائدہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ ان لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں نا، تو صدقہ جب ان کو دے دیتے ہیں کسی غریب کو، اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ یہ بیچارے تو پہلے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کا بھی امتحان ہے۔ جب آپ ان کو کچھ مال دے دیتے ہیں یہ نہایت ہی خوش ہوتے ہیں، خوشی کے عالم میں ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور یقین جانیں یہ دعا سیدھا میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے۔ میرا رب جاننے کے باوجود ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، مولا کریم یہ جو دعا ہے یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ کی
تمام پریشانیوں کو دور کر دینے والی ایک تسبیح بیان کی جا رہی تھی، اور اس شخص نے یہ بتایا تھا کہ صدقہ دینا ہے، اور اس آدمی نے صدقہ دیا، غریب کے دل سے دعا نکلی، اور وہ دعا کہہ رہی ہے مولا جس بندے نے میری مدد کی اس کی مدد تو کر۔ میرا رب فرماتا ہے ٹھیک ہے، اور اس بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے ہی بتاؤں گا، یقین جانے ایک مرتبہ پڑھ کے بتاؤں گا کہ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک، کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آیا ہم صرف پڑھ ہی سکتے ہیں یا پھر سن بھی سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ہے کہ معزز سامعین کرام آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر پڑھنا نہیں آتا سن بھی سکتے ہیں، اس میں کیا بات ہے، اب سن لیں۔ تو معزز سامعین کرام کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کا تعلق صرف اور صرف آپ کے رب سے ہو۔ جب آپ لوگ اس طرح پڑھیں گے، گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے، یقین جانیں اکیلا جب آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے نا، اس پڑھنے میں اور سب کے سامنے پڑھنے میں بہت ہی بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے جب گھر کسی کونے میں بیٹھ گئے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ کے سلام علی نوح فی العالمین آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ یقین جانیں وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے اپنے رب سے، وہ دعائیں جلد سے جلد قبول ہوتی ہیں جو اس وظیفے کو کرنے کے بعد کی جاتی ہیں۔ وہ مصیبتیں جس مقصد کے لیے کرو گے، جس چیز کے لیے کرو گے وہ چیز پالو گے، جس مقصد کے لیے کرو گے وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ معزز سامعین کرام ہم دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔